مجھے کر دے معاف اپنے رسول پاک کے صدقے. خاص مقام حاصل ہے. اکثر اہل اللہ نے آپ کو صوفیاء کا پیشوا بھی قرار دیا ہے. آپ صاحب کشف و کرامت تھے. اس کے علاوہ آپ توحید و تجرید میں بھی یکتائے زمانہ ہوئے ہیں. ناظرین، آپ کا اصل نام صوبان بن ابراہیم مصری تھا. آپ کی کنیت ابو الفیض تھی، جبکہ ذوالنون مصری آپ کا لقب ہے. اس کے علاوہ آپ کے خطابات عارف کامل، صوفی باصفا، سفینۃ التحقیق و کرامت، شمشیر شرف و ولایت، شیخ اہل حقائق، ریحان قلوب خلائق، سید اہل یقین اور مقتدائے زمانہ مشہور و معروف ہیں. محترم ناظرین کرام، آپ کے مقام اور مرتبہ کے بارے میں حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کشف المعجوب میں کچھ یوں فرماتے ہیں کہ آپ نہایت خوش خلق تھے، خاندانی حیثیت سے عالی اور اہل طریقت میں عارف اور صوفی کامل مانے گئے ہیں. آپ طریقہ ملامتیہ پر تھے، اس وجہ سے اہل مصر کی نظروں سے آپ کے مناسب مخفی رہے. کوئی آپ کو بری نظر سے دیکھتا اور کوئی معمولی آدمی سمجھتا. غرض یہ کہ جب تک آپ مصر میں رہے کسی نے آپ کے حال باطن اور جمال ایمانی کو نہ پہچانا. آپ تمام عمر رشد و ہدایت کا سرچشمہ رہے. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بارے میں مختلف کتب میں مختلف باتیں ہیں. تذکرۃ الاولیاء میں ہے کہ ابو الفیض حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کی شب 70 اولیاء کرام نے خواہ میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا دوست ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ آنے والا ہے اور میں اس کے استقبال کے لیے آیا ہوں. آپ کے وصال مبارک کی تاریخ مختلف کتب میں مختلف درج ہے. بعض جگہ پر 340 ہجری اور بعض میں 244 ہجری لکھا ہوا ہے. آپ کا وصال جیزہ میں ہوا. جب آپ کا وصال ہوا تو آپ کی پیشانی پر سبز روشنائی سے یہ کلمات لکھے ہوئے تھے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا قتیل ہے اور اس کی تلوار محبت سے شہید ہوا. یہ اللہ کا محبوب ہے اور اللہ کی محبت میں فوت ہوا. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مصر میں ہے، جہاں لاکھوں زائرین ہر سال قدم بوسی کے لیے حاضر ہوتے ہیں. محترم ناظرین، یہاں ہم حضرت ذوالنون مصری کی توبہ کا قصہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں. حضرت ذوالنون مصری کے تائب ہونے کا واقعہ عجیب و غریب ہے، اور وہ یہ کہ کسی شخص نے آپ کو اطلاع دی کہ فلاں مقام پر ایک نوجوان عابد ہے، اور جب آپ اس سے نیاز حاصل کرنے پہنچے تو دیکھا کہ وہ ایک درخت پر الٹا لٹکا ہوا اپنے نفس سے مسلسل یہ کہہ رہا ہے کہ جب تک تو عبادت الہی میں میری ہم نوائی نہیں کرے گا میں تجھے یوں ہی اذیت دیتا رہوں گا حتیٰ کہ تیری موت واقع ہو جائے. یہ واقعہ دیکھ کر آپ کو اس پر ایسا ترس آیا کہ رونے لگے، اور جب نوجوان عابد نے پوچھا کہ یہ کون ہے جو ایک بے حیا معیشت کار جسم پر ترس کھا رہا ہے، یہ سن کر آپ نے اس کے سامنے جا کر سلام کیا اور مزاج پرسی کی. اس نے بتایا کہ چونکہ یہ بدن عبادت الہی پر مادہ نہیں، اس لیے یہ سزا دے رہا ہوں. آپ نے کہا مجھے تو یہ گمان ہوا کہ شاید تم نے کسی کو قتل کر دیا یا کوئی گناہ عظیم سرزد ہو گیا ہے. اس نے جواب دیا کہ تمام گناہ مخلوق سے اختلاط کی وجہ سے جنم لیتے ہیں، اس لیے میں مخلوق سے رسم و راہ کو بہت بڑا گناہ تصور کرتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ تم تو واقعی بہت بڑے زاہد ہو. اس نے جواب دیا کہ اگر تم کسی بڑے زاہد کو دیکھنا چاہتے ہو تو سامنے کے پہاڑ پر جا کر دیکھو. چنانچہ جب آپ وہاں پہنچے تو ایک نوجوان کو دیکھا جس کا ایک پیر کٹا ہوا باہر پڑا تھا اور اس کے جسم کیڑوں کی خوراک بنا ہوا تھا. اور جب آپ نے یہ صورتحال معلوم کی تو اس نے بتایا کہ ایک دن میں اسی جگہ مصروف عبادت تھا کہ ایک خوبصورت عورت سامنے سے گزری جس کو دیکھ کر میں فریب شیطانی میں مبتلا ہوا. اس کے نزدیک پہنچ گیا. اسی وقت ندا آئی کہ اے بد نصیب شخص، 30 سال خدا کی عبادت اور اطاعت میں گزار کر آج شیطان کی عبادت کرنے چلا ہے. لہذا میں نے اسی وقت اپنا ایک پیر قطع کر دیا، یعنی کاٹ دیا، کہ گناہ کے لیے پہلا قدم اسی پیر سے بڑھایا تھا. پھر بتائیے کہ آپ مجھ گنہگار کے پاس کیوں آئے ہو؟ اور اگر واقعی آپ کو کسی بڑے زاہد کی جستجو ہے تو اس پہاڑی کی چوٹی پر چلے
چلے جائیے، لیکن جب بلندی کی وجہ سے آپ کو پہنچنا ناممکن ہو گیا تو اس نوجوان نے خود ہی ان بزرگ کا قصہ شروع کر دیا۔ اس نے بتایا کہ پہاڑ کی چوٹی پر جو بزرگ ہیں ان میں سے ایک دن کسی نے یہ کہہ دیا کہ روزی محنت سے حاصل ہوتی ہے۔ بس اسی دن سے انہوں نے یہ عہد کر لیا کہ جس روزی میں مخلوق کا ہاتھ ہوگا وہ میں استعمال نہیں کروں گا۔ اور جب بغیر کچھ کھائے پیے دن گزر گئے تو اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھیوں کو حکم دے دیا کہ ان کے گرد جمع ہو کر انہیں شہد مہیا کرتی رہیں، چنانچہ ہمیشہ وہ شہد ہی استعمال کرتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت ذوالنون نے درس عبرت حاصل کیا اور اسی وقت سے عبادت و ریاضت کی طرف متوجہ ہو گئے۔ محترم ناظرین، یہ واقعہ خزینۃ الاصفیاء جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 48 سے لیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، یہ ہوتی ہے